الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پوشیدہ راز تھا، اگر تم نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ اب حضور علیہ السلام نے بتانا شروع فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جب بھی کوئی کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ یعنی جب بھی کسی کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور وہ پیارے آقا علیہ السلام پہ درود بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ تو اس پر اللہ اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کتنا کرم فرمانے والا، فرشتے بھی استغفار کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی جہاں بھی نام نامی اس میں گرامی سنے تو خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اور جب بھی درود پاک پڑھیں انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، حضور کی یادوں میں گم ہو کر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، یقیناً اس دنیا میں آنے والے جتنے بھی افراد ہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ زندگی جو ہے یہ کہیں تو خوشیوں کا ایک مرکب ہے، یعنی خوشیاں بھی آتی ہیں، کبھی غم کی کالی گھٹائیں بھی چھاتی ہیں، کبھی تکالیف بھی آتی ہیں، کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں، کبھی خوف بھی آتا ہے، دشمنوں کا خوف بھی آتا ہے۔ تو یوں کہیں کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اب ان ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں کہ اپنی کیفیت، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم ان تکالیف پر، ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر کرتے کیا ہیں۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو کس قدر تکالیف میں مبتلا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر بھی ایک آزمائش آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی کیسی آزمائش، یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی کچھ مصیبتیں آئیں، کچھ پریشانیاں آئی ہیں، لیکن آپ صبر کے، استقامت کے پہاڑ بن کر سامنے آتے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اگر ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا یہ رتبہ، اتنا بڑا یہ مقام ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے کو اللہ پاک کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور کسی تکلیف پر جب بندہ صبر کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جب بندہ کو رنج، ملال، دکھ، تکلیفوں میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے سبب بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ، جب بندہ صبر کرتا ہے اس کے وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ وہ مقام پاتا ہے کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مصیبتوں پر، دکھوں، تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا صبر
کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم مبلغین سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، قرآن پاک کے حوالے سے پوچھیں گے کہ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا رہنمائی کرتی ہیں، اس کے علاوہ صبر کے فوائد دنیا میں کیا ہیں، آخرت میں کیا ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر ہے. ایک پیغام ضرور ملے گا کہ اگر کوئی دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو جب صبر کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو ہم دعوت دیں گے، منچ پر تشریف لائیں گے. سیگمنٹ بھی ہوگا، پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو بھی کریں گے. آج ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ہوں گے. کون ہے وہ شخصیت؟ سبحان اللہ، آج وہ آنے والی شخصیت کو ہم آخر میں بلائیں گے. سب سے پہلے ہم وسیم بھائی کو بلاتے ہیں. انشاءاللہ وسیم بھائی سے ٹاپک پر گفتگو کریں گے. مرحبا کہتے ہیں وسیم بھائی کو. نور عالم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، الحمدللہ. السلام علیکم بھائی کی بھی آمد. مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ہمارے عمران مدنی مرحبا، تشریف رکھیے. انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت نور عالم بھائی سے سنیں گے اور سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تفسیر صراط الجنان میں هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے. تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے. لیکن فرشتہ چونکہ اللہ پاک کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو. پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سعادت مندوں میں شمار فرمائے اور سعادت مندی ہی ہمارے بارے میں لکھی رہے. آمین. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام سنیں گے انشاءاللہ. آج نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی واہ. کلام انشاءاللہ حاضری مدینہ کے تعلق سے. کیا بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر مجھے مدینے کا بلاوا ملا، تم چلو نہ چلو میں مدینے چلا. سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، تم چلو نہ چلو میں مدینے چلا. صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. میرے کندھے قدم اور ان کا حرم، میرے کندھے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلا ہو سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلا ہو سفر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے ہم کو
ہے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ذوق مانا مگر ظالم دل ذوق مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکانا کر گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سونا کیے لٹتے ہیں مار جاتے ہیں لٹتے ہیں مار جاتے ہیں یوں ہی سونا کیے ہر بار دی وہ اپنے غیرت سفر غیرت حضر کی ہے ہر بار دی وہ اپنے غیرت حضر کی ہے لٹتے ہیں مار جاتے ہیں یوں ہی سونا کیے ہر بار دی وہ اپنے غیرت حضر کی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ ماہ مدینہ ماہ مدینہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے منظار قربتی وجبت لہو شفاعتی ان پر درود جن سے نبی دل بشر کی ہے ارے اس کے طوفان
در کی ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز. عمران بھائی کیا پیارا یہ شعر ہے. میں چاہوں گا اس کی کچھ وضاحت آپ کریں. سبحان اللہ. غزوہ خیبر کا موقع ہائے ہے. ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے وسلم. ساتھ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مقام صحابہ پر حاضر ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے اور اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز اثر جو ہے وہ یعنی کیفیت کیا قضا تھی؟ ہو جاتی ہے. کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آرام کی کیفیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں نبی پاک علیہ السلام کا سر انور ہے. قربان جائیے کتنا قریب سے حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کا نظارہ کر رہے ہیں. حضور کے جلووں میں گم ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی عشق کی معراج پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہنچے ہوئے ہیں. اب ایک طرف تو نماز تھی اور ایک طرف حضور علیہ السلام کا ادب تھا، مگر عشق نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. کیا بات ہے. واہ. کیونکہ نماز بھی تو حضور کے صدقے ہی میں عطا اللہ نے کی ہے. حضور ہی نے نماز عطا فرمائی ہے، تو نماز اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے دی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے. حضور علیہ السلام کو آپ نے بیدار نہ کیا، نیند سے اٹھایا نہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. حضور علیہ السلام ملاحظہ یقیناً فرما رہے ہیں، مگر اپنے عاشق کی محبت کا امتحان بھی ہے واہ واہ واہ. کہ ان کا اس وقت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت بھی دیکھیں سبحان اللہ. کہ جب نماز عصر کا وقت چلا جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اس وقت میں پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. وہ آنسو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر آتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی کس بات نے تمہیں رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز اثر. اللہ. نماز اثر نہ پڑھی. نبی پاک علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا، وہ حضور علیہ السلام کے اشارے پر سورج جو ہے وہ پلٹ آیا اور دوبارہ عصر کا وقت ہو گیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر کو پھر ادا فرمایا. کیا بات ہے. اب بڑی اچھی ایک بات بھی یہاں پر عشق والا ایک نقطہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ بھائی کتنی دیر کے لیے سورج نکلا تھا، واپس آیا تو کتنی دیر کے لیے آیا؟ کہا کہ مولا علی سے پوچھو کہ وہ عصر کی نماز کتنی دیر میں پڑھ لیں گے. کیا بات. جب تک ان کی نماز پوری نہیں ہوگی تب تک وہ سورج غروب نہیں ہوگا. یعنی حضور علیہ السلام نے ایسی کرم نوازی فرمائی ہے. تو اسی شعر کو، اسی عشق و مستی والے واقعے کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر رویا ہے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتا ہے. بڑے بڑے واقعات کو آپ اپنے اشعار کے اندر پرو دیا کرتے ہیں اور پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کو نا تو ایمان تازہ ہوتا ہے. یعنی اسی کلام میں ہی اعلیٰ حضرت نے من زارہ تربتی وجبت لہو شفاعت، یہ حدیث پاک کو ایک شعر میں بند کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت. یہ آسان نہیں ہے شاہ صاحب. جو شعراء ہیں جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ راشد بھائی بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، اللہ برکت دے. یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ قرآن و حدیث کی آیات کو، قرآن کی آیات کو، حدیث کے الفاظ کو اشعار کے اندر پرو دینا، جس کے اندر جو ہے نا ردیف و قافیہ بھی باقی رہے، جس کے اندر وزن بھی سلامت رہے، جس کے اندر بات بھی مکمل ہو، یہ آسان نہیں ہے. لیکن میرے امام کے کلام کو آپ اٹھا کر پڑھیں تو قرآن کی آیات آپ کے اشعار میں نظر آتی ہیں، احادیث کے الفاظ آپ کے اشعار کے اندر نظر آتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہیں. سورہ کوثر پڑھیں، اسی کی آیات کو جو ہے آپ نے اپنے شعر کے اندر لے لیا. اسی طرح یہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور کتنی آیات ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر
جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے. اسی طرح مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ. واہ 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 واہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ جاؤوکا کے قرآنی الفاظ ہیں جی. تو اسی کو سید اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے اندر. واہ 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 واہ. کیا بات. واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. سیدھی کے بل پہ غار میں جان اس پہ دے چکے. اصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گواہ. مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. سوزے جگر کی ہے. مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. جس پر فلاح ہو سفر کی ہے.
کیا پیارا کلام ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے نور عالم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کو بازوق حاضریاں نصیب ہوتی ہیں اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جتنے عاشقان رسول تڑپتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے اسباب بنائے اور جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خیر سے عافیت کے ساتھ وہ پہنچ جائیں۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین صبر کیا ہے، انشاءاللہ آج اس پر ہم مبلغین سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی بھی نیت کیجئے۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہیں گے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے، مبلغین سے آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے، آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لینے کی پوری کوشش ہوگی، آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اگر آپ کسی مفید پیارے مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے، سیگمنٹ کے حوالے سے، یا کسی موضوع کے حوالے سے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، اور اگر میسج کے ذریعے مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ میسج کے ذریعے مشورہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور فیس بک یوٹیوب کے ناظرین سے ریکویسٹ خصوصیت کے ساتھ یہ کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آپ آگے شیئر بھی لازمی کریں۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک سب کو مالا مال فرمائے۔ آج ہمارے بڑے پیارے گیسٹ، بڑے پیارے مہمان عمران مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شروع ہی عمران بھائی سے کریں گے۔ سبھی ماشاءاللہ پیارے مبلغین ہیں، مسکراتے چہرے ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عمران بھائی کی طرف پہلا سوال بڑھاؤں گا۔ عمران بھائی، صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے حساب سے یہ صبر کا جو ٹاپک ہے یہ سوشل ایشو ہے آج کل کا، اور اسے جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہماری قوم کے اندر ٹھہراؤ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح برداشت ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور اسی طرح تحمل مزاج کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ صبر کا موضوع ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنی گیدرنگز کے اندر، اپنے گھروں میں بھی اس پر بات کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ صبر کیا ہے، اس کے حوالے سے قرآن و حدیث نے ہماری جو ہے مکمل رہنمائی کی ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے جو ہے وہ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے ان آداب کو، احکام کو، تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ صبر کیا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، صحیح۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نفس کو ان چیزوں سے روک لینا کہ جس کا عقل اور شریعت تقاضا کرے۔ یعنی عقل بھی سمجھتی ہے کہ ہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شریعت بھی اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ واقعی جو ہے اس بات سے دور رہنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صبر کا جو ہے وہ تعریف اور اس کی ڈیفینیشن کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے کو نافذ کر دیتا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ غصہ نافذ کرنے کے بعد بندہ پشیمان ہوتا ہے، اور کئی مواقع پر وہ نادم ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل۔ اور یہ وہی بات ہے کہ غصہ، دیکھیں غصہ آنا تو ایک فطری چیز ہے، ہر ایک کو آتا ہی ہے، مگر غصے کا نفاذ یہ درست نہیں ہے۔ غصے کو پی جانا ثواب کا باعث ہے، غصے کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اس کو کنٹرول نہ کیا آپ نے، غصے کے نفاذ کو نہیں روکا بلکہ اسے نافذ کر دیا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، بعد میں احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ واقعی غصے کو نافذ نہیں کرنا چاہیے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ غصے کو نافذ نہ کرو، اسلام بھی ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے۔ تو یہ ہے صبر کی تعلیم، یہ ہے صبر کی تعریف۔ صحیح۔ تو صرف غصے میں رک جانے کو ہی صبر کہیں گے؟ یہ ایک میں نے بطور مثال آپ کو پیش کیا ہے کہ یہ جیسے ایک مثال ہے، باقی اس کی جو تعریف ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز، ایسی کوئی چیز کہ جس کا عقل بھی تقاضا کرے کہ اس سے رکنا چاہیے، اور شریعت بھی اس کا تقاضا کرے کہ اس سے رکنا چاہیے، اس چیز سے رکنا صبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ صحیح۔
اچھا دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں اس پر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، شاید مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اب کسی کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب یہاں پر کہا جاتا ہے بہت سارے افراد آ کر کہتے ہیں جی صبر کریں، جی کیسے کریں صبر؟ اب کیا اس چیز کے لیے کیا ہوگا کہ یہ صبر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ اب اس پر ایک کا تو والد گیا ہوا نا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب یہاں پر جو صبر ہوگا وہ کون سا صبر ہوگا، کیسے صبر ہوگا، اور پھر جو آپ ارشاد فرمائے اس پر یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا وصال ہو جاتا ہے، ظاہر جدائی پر غم ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، دل کا غمگین ہونا اور آنسوؤں کا آ جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، یعنی کسی کے میت پر بندہ اگر آنسو نکال دیتا ہے، اس کے آنسو نکل آتے ہیں، غمگین ہو جاتا ہے، تو اس پر مواخذہ، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ ایک غیر اختیاری فعل ہے، یعنی بندے کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ جی البتہ ایسا ہے کہ جزا فضا کرنا، واویلا کرنا، اصل میں اسی ٹاپک پر آنا اور چاہ رہا تھا۔ شرابہ کرنا اور گریبان پھاڑنا اور جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے کو مارنا یا اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا تشدد کرنا، یہ درست نہیں ہے، اس کی اسلام نے ممانعت کی ہے، اور اس کے اوپر یہ جزا فضا کرنے والے کے بارے میں وعید آئی ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے، اسی طرح رونے پیٹنے سے میت کو جو ہے عذاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا اگر میت ایسی ہے کہ اس نے وصیت کی ہو کہ مرنے سے پہلے اس نے کہا ہو کہ بھئی میری میت جو ہے نا بڑے جوش جذبے سے نکالنا، اور میرے میت پر جو ہے وہ رونا پیٹنا اور یہ چیزیں کرنا، اگر تو کوئی وصیت کر کے گیا ہے اور پھر اس کی وصیت پر عمل کر کے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، تب میت کو اس کا عذاب ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا ہے، ویسے ہی کوئی گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے جزا فضا کرتا ہے، یہ لوگوں کا عمل ہوگا، انہی پر ہے، ان کا عمل ہے اور انہی پر اس کی جو ہے نا وہ سزا ہے، مردے کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ اب یہاں پر صبر کرنا یہ ہے کہ جتنا غیر اختیاری فعل ہے نا وہ ہم کریں، ٹھیک ہے، وہ ہونے دیں، لیکن جو اختیاری کام ہے اس سے ہمیں رکنا ہے، اپنے نفس کو اس سے روکنا ہے، اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے، یعنی شور شرابہ نہیں کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس پر آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں گے نا، یعنی آپ جو فرما رہے ہیں نا مختلف اب میرے ذہن میں واقعات، مثالیں، اقسام ذہن میں آ رہی ہیں، صرف غصے پر ہی نہیں ہے، کسی کے انتقال پر بھی نہیں ہے، صرف اسی پر منحصر نہیں ہے کہ ادھر ہی صبر ہوگا۔ جیسے آپ بیماری کا ذکر کرنے لگے، یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام کی دیگر بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر صبر بنتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو کیسا مشہور صبر ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسا کمال عطا فرمایا، کمال، آپ انتہائی حسین و جمیل تھے، مال و دولت بھی اللہ نے آپ کو بے شمار عطا فرمایا، اولاد کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور مال و دولت ایسا تھا کہ اونٹ اور بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ آپ کے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمانا چاہا، آپ کا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا، تو یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں، آپ کا گھر بھی بہت بڑا محل تھا اور اس کے اندر آپ کی اولاد، کثیر اولاد آپ کی رہتی، تو وہ گھر کا مکان کی چھت جو ہے وہ گر جاتی ہے اور آپ کی ساری اولاد اس مکان کے نیچے آ کر مر جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہزاروں کا ریوڑ اونٹوں کا تھا، اسی طرح بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ بھی مر جاتے ہیں، جانور بھی سارے مر جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کو آ کر خبر دی جاتی ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کمال صبر کے جملے عطا فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کا تھا اس نے واپس، جب اس نے چاہا میرے پاس چیزیں رہیں اور جب اس نے چاہا مجھ سے واپس لے لیا، میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اسی کی تفسیر میں صراط الجنان میں لکھا کہ پتہ چلا مصیبت کے وقت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس مقام پر صبر کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید آپ کا امتحان لیا کہ آپ کے جسم مبارک کے اندر آبلے پڑ گئے، پھوڑے پھنسیاں ہو گئی،
معاذ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جسم میں کوڑ کا مرض آ گیا، جسام کا مرض آ گیا، یا پھر جو ہے وہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض غیر معتبر کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہیں بیان کرنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے۔ یاد رکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم مبارک میں کسی بھی نبی اور رسول کے جسم مبارک میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی ہے جو تنفیر عوام کا سبب بنے، لوگ جس سے نفرت کرتے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا منصب یہ ہے کہ وہ تبلیغ دین کرتے ہیں اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن اگر لوگ ان سے نفرت کریں گے تو یہ اپنا رب کا پیغام ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ لوگ تو ان سے دور بھاگیں گے۔ لہٰذا عقل اس بات کو مانتی ہی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے جسم میں معاذ اللہ ایسی کوئی بیماری ہوئی ہو انبیاء کرام میں سے۔ جی ہاں، تو بہرحال یہ ہے کہ پھوڑے پھنسیاں کچھ ہوئی تھی، رب نے امتحان لیا، اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا، قرآن میں موجود ہے، سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، اپنا 17ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، یہ صبر جمیل تھا۔ جی، صبر جمیل آپ نے کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ جس کا اظہار بندے کی ذات میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی مصیبت زدہ آدمی اور غیر مصیبت زدہ آدمی دونوں میں فرق نہ کیا جا سکے کہ کون مصیبت زدہ ہے، کون غیر مصیبت زدہ ہے، کس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور کون جو ہے وہ ریلیکس راحت اور سکون کے اندر ہے، فرق نہ کیا جا سکے، یہ صبر جمیل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو یہی ہے۔ اسی طرح عقید عالم علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسا ملتا ہے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہمیں صبر جمیل کی دعا تو کرنی چاہیے، البتہ رب چاہے گا تو ہی ہمیں صبر جو ہے وہ صبر جمیل حاصل۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ عمران بھائی آپ نے اس کو موضوع کو لیا اور سمیٹا ہے، صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا، اور اس پر بڑا پیارا قرآنی واقعہ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کمال کا ہے۔ آج بھی جب کسی کو مثال دی جاتی ہے نا، کسی کو صبر کی، کسی کو بیماری پر صبر کرنے کی جب مثال دی جاتی ہے، بلکہ یوں دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں صبر ایوب کا حصہ نصیب فرما دے۔ کمال کی ہستیاں ہیں، کمال کی شخصیات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بہرحال راشد بھائی، قرآن پاک میں صبر کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اس کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ کبھی کہیں تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن پاک مزید کیا کیا اوصاف بیان کرتا ہے یا فضائل کیا کیا بیان کرتا ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کرنا یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ ہمت والے جو لوگ ہیں ان کے اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک خوبی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی مصیبتوں پر، اپنی پریشانیوں پر واویلا نہیں کرتے، بلا وجہ اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہیں کوئی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کچھ آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، انہیں کچھ خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتے ہیں۔ یعنی شکر اور صبر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ان کی خوبیوں میں سے دو نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں صبر کرنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، اور صبر کرنے والے کو کیا کیا اللہ کی بارگاہ اجر و ثواب ملتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑی ڈھارس جو اسے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ واہ 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 واہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگی میں مبتلا ہوا، کبھی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بندہ ٹینشن میں آیا، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے اس پر آزمائش کا سامنا ہوا، کبھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہ آزمائش میں آیا، کبھی رزق کی تنگی آ گئی، کبھی اولاد دنیا سے چلی گئی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس کیفیت کے اندر اگر بندے کو یہ آیت کریمہ یاد رہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، واہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، تو پھر دنیا کی کون سی پریشانی، کون سی ایسی بڑی مصیبت ہے جو بندے کو ڈگمگا سکے؟
اب دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، غار سور میں آپ پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اس موقع پر جو ایک تکلیف کا سامنا تھا، پیچھے ایک کیا کہتے ہیں دشمن ہے جو جان کے دشمن ہے، اور جس غار میں پہنچے ہیں بالکل اندھیرا غار ہے، کیا کیا معاملات ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ چونکہ محبت کرتے تھے، اس وقت انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ حضور یہ لوگ اس طرح ہمارے پیچھے ہیں اور پھر کہیں پریشانی نہ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو قرآن کا بھی حصہ ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، واہ 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 واہ، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے والا اسی چیز کو سامنے رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، واہ، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھیے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں راشد بھائی، دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک ساتھ ہے، اللہ پاک کی معیت بندے کو نصیب ہو رہی ہے، اللہ پاک کا کرم مل رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت بندے کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ کوئی اہم معاملہ ہوگا نا، جتنا بڑا معاملہ ہوگا، جتنا اہم معاملہ ہوگا، اتنا ہی کرم نوازیاں زیادہ ہوں گی، تو لہٰذا اسے یہ عام نہ سمجھا جائے۔ صبر کرنا یہ لفظوں میں تو کہہ دیا جاتا ہے صبر کریں، جس پر گزرتی ہے نا پھر اسے پتا ہے کہ یہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اب اس انتہائی مشکل معاملے میں جب بندہ اپنے اوپر صبر کرتا ہے اس وجہ سے اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اس کے فضائل چاہیے، مجھے اللہ پاک کا کرم چاہیے، مجھے اللہ پاک کی رحمت چاہیے، مجھے اللہ پاک سے اس کی جزا چاہیے، تو پھر اللہ پاک اسے اجر میں یہ جزا عطا فرماتا ہے نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ شاہ صاحب کتنی جزا دیتا ہے۔ اب کہ نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے کہ نماز پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا، کہیں فرمایا گیا کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، کہیں فرمایا گیا یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن صبر شاہ صاحب یہ ایسا عمل ہے، میں آپ کو آیت کریمہ سناؤں تو انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے۔ بالکل، اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر، فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں اللہ اللہ اللہ، ان کو اجر کتنا دیا جائے گا رب ہی جانتا ہے، واہ واہ واہ، حساب کوئی بندہ نہیں اس کا لگا سکتا، کتنا اجر اس کو ملے گا۔ روزہ کیا ہے؟ صبر کی اگر میں یوں کہوں کہ ایک عملی تصویر ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے عمران بھائی نے صبر کا معنی بیان کیا، رکنا، ٹھیک ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ الصوم، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ رکنا ہے۔ اس میں بھی بندہ کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے روکتا ہے خود کو، بہت ساری حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح صبر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبر کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ رک جاتا ہے۔ روزے کی جزا بھی یہی بیان کی گئی، ایک حدیث میں فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، ہے حدیث قدسی ہے۔ روزہ رب فرماتا ہے میرے لیے اور اس کے جزا میں ہوں، صبر رب کے لیے ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ بندے کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن صبر کرنے والے کے بارے میں خاص قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو جب کوئی مصیبت پریشانی آئی، دیکھیے یہ انڈرسٹوڈ ہے، کہنا آسان ہے، بات کرنا آسان ہوتا ہے کہ یار صبر کرنا، پریشان نہیں ہونا، اس وقت ہمت سے کام لو، کہنا آسان ہے، واقعی مانتے ہیں بالکل۔ جب گزرتی ہے نا اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت اگر میں عرض کروں گا کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مجھ پر جو مصیبت آئی، مجھ پر جو پریشانی آئی، کس کی طرف سے آئی؟ رب کی طرف سے۔ اس مصیبت کو دور کس نے کرنا ہے؟ رب نے کرنا ہے۔ اس مصیبت کا نعم البدل کس نے دینا ہے؟ رب نے دینا ہے۔ اس کی جزا کیا ہے جس کا بندہ حساب نہیں لگا سکتا؟ رب کتنا دے گا؟ پھر اس مصیبت پر اگر صبر کرتا ہوں رب میرے ساتھ ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے نا اس کے لیے دو اجر ہوتے ہیں، ایک مصیبت کا اور دوسرا اس پر صبر کرنے کا، دونوں اجر اسے ملیں گے جو صبر کرے گا۔ اچھا، صبر کی یوں سمجھیے کہ صبر کا جو اجر و ثواب ہے یا جو فضیلت والا جو صبر وہ کیا ہے؟ ابتدائی صدمے پر جیسے ہی مصیبت آئی اس وقت منہ سے کچھ نہ نکلے، اس وقت کوئی واویلا نہ ہو، اظہار نہ ہو، شکوے شکایت نہ ہو، بلکہ خاموشی،
مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا وہ قبر پر رو رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر. اسے نہیں پتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, مسلمان عورت تھی. تو اس نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں, آپ کو نہیں پتا مجھ پر کیا گزری ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. بعد میں اس کو بتایا گیا کہ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. اب وہ در دولت پر حاضر ہوئی اور معذرت کی حضور معذرت چاہتی ہوں, مجھے معلوم نہیں تھا آپ ہیں, میں صبر کرتی ہوں. فرمایا صبر تو ابتدائی صدمے پر ہوتا ہے. ہائے ہائے. اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت بندے کو چاہیے ہمت حوصلے سے کام لے. مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں, اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. جو رب کی رضا پر راضی رہتا ہے رب اسے پھر اتنا دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا بات ہے راشد بھائی, آپ نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا قرآن پاک کی آیات, اور پھر کیا اللہ پاک بندے کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کچھ ترغیبات ایسی ہوتی ہیں وسیم بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے جس میں خود ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے, اور پھر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا, پھر اس پر اگر کوئی صبر کرتا ہے عمل کرتا ہے ان احادیث پر حضور نے اجر بھی بیان فرمایا. میں چاہوں گا احادیث میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے ارشاد فرمایا, آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح فرما رہے ہیں آپ ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز میں صبر کا معنی ہم نے سیکھا. پھر قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا وہ بھی ہم نے سیکھا ہے. متعدد آیات ہیں جس طرح راشد بھائی نے ماشاءاللہ بیان کی ہیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار فضائل اور بے شمار فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اور سخاوت. فرمایا یہ ایمان کا نام ہے. واہ. تو جو صبر کرتا ہے نا یہ ایمان کی ایک نور وہ پا لیتا ہے, ایمان کو, ایمان کی روشنی اس کو مل جاتی ہے. اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر نصف الایمان. سبحان اللہ. فرمایا صبر آدھا ایمان ہے, نصف ایمان ہے. تو بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے تو اگر وہ صبر کر لے اپنی پریشانیوں کے اوپر تو گویا وہ ایمان کا حصہ پا لیتا ہے. یہ ایمان والوں کو حصہ ملا ہوا ہے صبر کرنا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے, فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ. فرمایا صبر یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. واہ 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 واہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا کہ میں اپنے بندے کو بعض اوقات کسی مصیبت میں مال کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں. فرمایا پھر وہ بندہ اس مصیبت کو صبر جمیل کے ساتھ گزارتا ہے, واہ ویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, تو
تو فرمایا بروز قیامت مجھے حیا آئے گی کہ میں اس کے نامہ اعمال کو کھولوں یا میں اس سے حساب لوں. اللہ اکبر. کتنی پیاری احادیث مبارک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے, یہ ایمان والوں کے لیے تو یوں سمجھے کہ دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی گئی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. فرمایا اگر مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی یہ صبر لے لیتا ہے, اور اگر اس کو کوئی اچھائی اجر لے لیتا ہے, اور اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو فرمایا اس پر بھی وہ ثواب لے لیتا ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کریم اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے, اور اگر کوئی اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو فرمایا وہ اس اچھائی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, شکر ادا کرنے کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ اجر لے لیتا ہے. کیا بات تو ہے, مومن کی تو مکمل زندگی ہی ایسی ہے, کیا بات کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ وہ شعر اسی پر ایک ہے, صبر کریں تا موتی ملسن, شکر کریں تا ہیرے. سبحان اللہ. صبر کریں تا موتی ملسن, شکر کریں تا ہیرے. پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. اللہ اسی پر ترمذی کی حدیث مبارک سنیں. واہ. سنن ترمذی کی حدیث مبارک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, اللہ اکبر. اور پھر جو اس آزمائش پر راضی رہتے ہیں ان کے لیے رب کی رضا ہوتی ہے, واہ. اور جو اس آزمائش سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے لیے ناراضی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو وہی نا, صبر کریں تا موتی مل سن, صبر کریں گے تو موتی ملیں گے, رب کی رضا کی صورت میں ملیں گے. واہ 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 اور واہ. شکر کریں تا ہیرے, مطلب صبر میں فائدہ ہی فائدہ. صبر میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر صبر, آپ شعر سنا رہے ہیں. مشکلوں میں دے صبر کی توفیق, مشکلوں میں دے صبر کی توفیق, مشکلوں میں دے صبر کی توفیق, اپنے غم میں وقت گھلا یا رب, اپنے غم میں وقت گھلا یا رب, سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ, سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ, مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب, مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب. سبحان اللہ. آپ کی کچھ کال ہے مدنی چینل کے ناظرین, آئیے کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آج تو ہمارے ماشاءاللہ سے عمران مدنی بھائی کافی دنوں کے بعد کھلے اکثر لیلا کہتے کہتے میں تشریف لائے. عمران مدنی بھائی, آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, صبر, اور صبر کے حوالے سے آپ سے دو باتیں پر مدنی بول لینا ہے. آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تو وہ وضو صبر سے نہیں کرتے, جلدی جلدی کرتے ہیں, تو باقی یا نماز بھی اس طرح ہی پڑھتے ہیں جلدی جلدی. اس بارے میں کیا مدنی بول ارشاد فرمائے کہ صبر سے ہمیں اور کیا کیا کام کرنے چاہیے, اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اور نور عالم بھائی, آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. اس پر ویسے صبر ہوگا عمران بھائی؟ میں وہی سوچ رہا تھا کہ وضو سے صبر کیا ہوگا. البتہ یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں آہستہ کرنا چاہیے, اطمینان سے کرنا چاہیے. ہاں, شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں بعض لوگ بڑی جلدی میں وضو کرتے ہیں اور سکون سے کرنا چاہیے. جی, اطمینان اور سکون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ ہم جو ہے وہ وضو کریں. صبح صبح فجر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, اس کی تو فضیلت زیادہ ہے نا. نہیں تو صبر تو ہے نا, صبر بھی ہے اور پھر اس پر اجر بھی کتنا ہے. اجر تو ایک, لیکن وہ جو کالر فرما رہے ہیں نا, وہ ہے جلدی جلدی والا. جی ہاں, جی, تو سکون سے, صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اور مطلب جلدی نہ مچائیں. جی, اس وضو کے ساتھ والے کو نہ نہلائیں. ساتھ والے کو نہ نہلائیں, خود ہی وضو کریں. اپنا وضو اپنا اپنا ہونا چاہیے. جی, ہیں جی, وضو اپنا اپنا, تو اپنا اپنا وضو کریں. آپ کے وضو بعض تو چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں, ساتھ والے کے کپڑے ساتھ خود بہت دھل رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو بہرحال اس سے بچیں. وہ ہے نا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وضو جو ہے جوانوں والا ہو اور نماز بوڑھوں والی ہو.
یہ بھی ایک عوام میں مشہور ہے کہ وضو جوان والے جلدی جلدی وضو کریں اور نماز جو ہے بوڑھوں والی ہو آرام سے سے نماز پڑھیں۔ وضو جو ہے عبادت غیر مقصودہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو عبادت مقصودہ تو ہماری نماز ہے، نماز کے لیے جو ہے نا وضو کیا جاتا ہے، لیکن پھر وضو کا مزہ بھی یہ ہے نا کہ پھر جو وضو کی دعائیں ہیں، وضو کے جو آداب ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ وضو کریں، یعنی شروع کی ہم دعا پڑھیں، پھر جو اس کا مستحب طریقہ ہے قبلہ رو جو ہے وہ ہم بیٹھ کر وضو کریں، اچھا اسی طرح ہر عضو پر ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، دیگر دعائیں ہیں وہ پڑھیں، پھر سورہ قدر وضو کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ یعنی اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے تو نامہ اعمال کے اندر وضو سے ہی اتنا بڑا ثواب جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ پھر وضو میں مسواک کا اہتمام کریں کہ اس سے جو ہے وہ نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اسلامی طریقہ ہے نا اس کو سیکھیں۔ دیکھیں وضو ہے نا، ہم نے کیا کیا، لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور خود بھی وضو کرنا شروع ہو گئے، ویسے ہی اچھا ہے، جبکہ اعضائے وضو دھل جاتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے، لیکن پراپر اس کا ایک میتھڈ ہے نا، ایک اس کا طریقہ ہے، تو اس کو سیکھیں، کتابوں میں پڑھیں۔ میرے اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے اپنا نماز کے احکام، اس کے اندر رسالہ ہے وضو کا طریقہ، اس رسالے کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ساری دعائیں پریکٹیکل اگر دیکھنا چاہیں نا تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے نا تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے وضو کا طریقہ پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، آپ ایک مرتبہ وہ دیکھ لیں، بڑے اطمینان سے اہتمام سے ایک مرتبہ دیکھیں، سیکھ لیں، ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سیکھ لیں، آپ یقین کریں آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں غلطی ہم کر رہے تھے اور کرنا کیا ہے، اور کس طرح اسراف سے بچنا ہے، دعائیں کیا پڑھنی ہے، اہتمام کیا کرنا ہے، اور کس طرح وضو کیا جا سکتا ہے، اور ہر چیز کا لحاظ خیال کیسے رکھا جاتا ہے، امیر علیہ سنت نے کر کے بتایا ہوا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ ہم جو ہے اور وہ پھر ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، جامعہ کے دور کا واقعہ ہے، جامعہ کا واقعہ جی وضو کے حوالے سے اچھا اچھا وہ یوں ہے کہ جامعہ سے الحمدللہ سن 2008 یا 9 میں فراغت کا سلسلہ ہوا۔ آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے رہے ہیں یا؟ جامعۃ المدینہ میں، بالکل۔ تو وہاں سے قافلوں میں سفر ہوا ہمارا، انٹیریئر سندھ کے ایک گاؤں کے اندر سفر ہوا، وہاں پر پھر وہ جو فرض علوم کا جو حلقہ لگتا ہے ظہر کے بعد، تو اس میں وضو کا طریقہ سکھایا گیا۔ مجھے اب تک یاد ہے شاہ صاحب کہ وہاں پر ایک جو نا وہ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب اس کو کہا گیا نا کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا، کہتا تھا کہ میں تو کبھی دھوتا تھا اور کبھی نہیں دھوتا تھا، تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی ایسی لا علمی بھی ہو سکتا ہے کہیں پر پائی جاتی ہو۔ یہ تو واقعہ وہ ہے کہ جامعہ دور کے اندر ہمارا، یعنی ہم نے خود دیکھا اور یہ خود ہمیں نظر آیا، اور قافلے کی جو ہے نا وہ برکت سے پھر انہوں نے اس کے فرض کو بھی سیکھا، فرائض کو سیکھا وضو کے۔ تو بہرحال اس کا پورا طریقہ ہے وضو کا، وہ سیکھیں، وضو کے احکام یہ سیکھنے چاہیے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محسن قادری انصاری جھنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں کہ حال ہے شاہ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے جی، ماشاءاللہ ٹاپک آپ کا بڑا اچھا ہے، صبر۔ تو صبر بندہ کہاں تک کرے؟ کہتے ہیں نا کہ آج کے پہلے کہتے تھے کہ نیکی کا دریا میں ڈال، آج کل وہ صاحب ہے کہ نیکی کا گلے کو ڈال۔ ایک بانی کتنی بار ہم نے یعنی کہ اللہ پاک نے ہم سے یعنی کہ یہ کام ہم کیا چیز ہے، اللہ کرواتا ہے کام، لیکن وہ آگے سے بے وفائی ہی ملتی ہے، وہ یعنی کہ آگے سے بے فیض یعنی کہ آکڑیں دکھانا ہو۔ تو یہ بتائیں کہ بندہ یہاں پہ اب صبر بنتا ہے، ایک بانی دو بانی کافی دفعہ متعدد بار سے ہو گیا ہے، تو یہ بھی تو کم از کم کلیئر کر دیں آپ تو ٹھیک ہے۔ یہ بھی فرمان ہے کہ حضرت علی کا پتہ نہیں کس کا کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے، پلیز یہ لازمی کنسیڈر کرنا۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیں یہ صبر سے تعلق تو خیر نہیں رکھتی چیز، یہ ایک ویسے ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اور وہ آگے سے غلط ریئیکٹ کرتا ہے، تو اب وہ جو غلط کر رہا ہے تو اس پر تو صبر ہوگا نا، شروع کر دیں۔ ایک بات، پہلی بات تو کہ ہم بھی غلط کرنا شروع کر دیں، اگر ہم بھی غلط کرنا شروع کر دیں تو پھر اس پر ہمیں فرق کیا رہا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر وہ غلط کرتا ہے آپ کے ساتھ تو یہاں پر صبر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، دلی ایک صدمہ ہوا، تو اس سے آپ کو صبر کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، وہ حدیث پاک ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو اب جس کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی اس کے لیے کچھ اچھائیاں کی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی، جیسے کاروبار میں آپ نے اس کو کچھ پیسہ دیا کہ چلو یار یہ کاروبار اچھا کرنا شروع ہو جائے، اب اس نے آپ کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے دوبارہ اس کو پیسہ نہ دیں۔ اب کسی کے ساتھ تعلق آپ کا بڑا اچھا تھا،
آپ نے کیا کہتے ہیں بیٹی کا رشتہ کیا, اب وہاں پر معاملہ کچھ اور اگر خراب ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اس طرح کا معاملہ کچھ نہ کیا جائے, دوسروں کو مشورہ نہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی تم بھی اس کے بیٹوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرو. اگر کوئی آپ سے مشورہ پوچھتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو دیکھا جائے گا, جو غلط کرتا ہے تو وہ غلط کرنے والا مجرم ہے جی. آپ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں غلط اگر آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر معاملہ تو برابر کا ہو گیا نا. دین اسلام ہمیں, ہماری تربیت اس معاملے میں یہ فرماتا ہے کہ تم اچھائی کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ٹھیک ہے نا, دین اسلام کی یہ خوبصورت تعلیمات. جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو. جو ناتا توڑے تم اسے ناتا جوڑو. واہ واہ, کیا پیاری تعلیمات ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وسیم قادری بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے. ابھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ آپ نے واقعہ سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ پر یہ اعلیٰ حضرت کا کیا ہے شعر دوسرا, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اچھا اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دے سورہ قبلہ شاہ صاحب سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نماز نثار کر دی ہے تو اس میں پھر یہ رونے والا کام جو وہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ رو پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر مطلب آپ کے آنسو گر رہے ہیں. تھوڑی سی یہ تو وضاحت فرما دیجیے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ وہ جو رونا تھا وہ نماز سے محبت کی وجہ سے تھا. واہ, ٹھیک ہے نا, یعنی عام بندے کی رکنا نماز حضور کی محبت میں تھا جی, اور رونا نماز سے محبت میں. اللہ سبحان اللہ, ایسا ہی تھا. یعنی عام بندہ جو ہے نا اس کی نماز اگر قضا ہو جائے تو شاید اسے اتنا صدمہ نہ ہو, لیکن اللہ والے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز سے ایسی محبت تھی کہ ایک وقت کی نماز ان سے رہ گئی نا, تو وہ نماز سے محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور حضور کی محبت کی وجہ سے انہوں نے حضور کو بیدار نہ کیا. اللہ رب العالمین نے حضور کی محبت کو بھی باقی رکھ لیا, نماز کی محبت کو بھی باقی رکھ لیا. کچھ چیزیں ارادتاً ہوتی ہیں, اختیار میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی. جب بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا, آپ دیکھیں دو محبت کرنے والوں کے درمیان جب بندہ پھنستا ہے نا تو پھر کیفیت بندہ یوں ہوتا ہے کہ کرے کیا. اب ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب اس کیفیت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ ذرا تصور تو باندھیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ ذہنی طور پر آپ کا کیا مطلب کیا چل رہا ہوگا کہ کیا کروں, حضور کو بیدار کر دیا جائے, آرام میں خلل, یا پھر نبی پاک یا پھر نماز کو قربان کیا جائے. اس کشمکش میں آنکھ سے تو فطری طور پر آنسو آنے ہیں, دونوں سے ہی محبت ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو پھر اصل ہے, حضور کی محبت تو سب کچھ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے پہلے ہے نا, تو پھر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل, اور پھر آپ روئے ہیں. یقیناً یہ اللہ کی محبت بھی ہے, نماز سے محبت بھی ہے, اور حضور کا عشق بھی ہے. سبحان اللہ. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی, کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی. خدا کو جتنی خدا کو جتنی محبت کسی کی خدا اگلی کال لیتے ہیں جی. میرے شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ صبر کی کتنے اقسام ہیں؟ صبر کی کتنی اقسام ہے وسیم بھائی؟ صبر کی 3 اقسام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کیا جائے, صحیح, اور اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ گناہوں کے اوپر صبر کیا جائے جی, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت وغیرہ پہنچتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس پریشانی پر بھی صبر کیا جائے. یہ 3 طرح کا صبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ صبر جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے یا انسان جو ہے وہ پریکٹس کے ذریعے اس کو حاصل کرتا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. اس کے علاوہ نور عالم بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاکا. عمران بھائی آپ کے تو سفر رہتے ہی ہیں جی, آپ کے تجربات بھی پھر ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں, ویسے بزرگ بھی موجود ہیں, تو آپ ماشاءاللہ کیا فرماتے ہیں؟
मैं सवाल से इतना सुन नहीं पाया। फरमा रहे हैं कि एक दफा दोबारा कॉल चला दीजिए जी। मेरा सवाल है, गुस्से के वक्त सब्र क्यों जरूरी है? एक तो नहीं, सवाल ये था कि फितरत में होता है या प्रैक्टिस से करना पड़ता है? देखें, बाज लोग तो जो है ना गॉड गिफ्टेड होते हैं और उनकी फितरत में, उनके मिजाज के अंदर ही जो है ना ऐसा होता है कि वो बड़े हम्बल होते हैं और बड़े ही वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो बड़े आजिजी और इनकिसारी वाले होते हैं। उनकी तबीयत में शामिल होता है। तबीयत में ये चीज शामिल होती है। सही। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तबीयत में तो ये चीज शामिल नहीं है, मगर उनको हुक्म यही है कि वो फिर मेहनत करें, मुशक्कत करें, इसको सीखें और अपनी जात में इसको नाफिज करें। ठीक है, और अपनी जात में नहीं है तो इसको हमें लेकर आना है। तो सब्र ये दोनों तरह का होता है। बाज लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर तोहफा अता फरमाया होता है और बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फितरत में तो जिनकी मिजाज में तो ये चीज़ नहीं होती, अलबत्ता उनको कोशिश करके, मेहनत करके, सीख कर इसे अपनी ज़ात पर नाफिज ज़रूर करना होता है। बहरहाल दोनों किस्म के लोग होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करें, मौला हमारी फितरत को ही ऐसा बना दे, अल्लाह हमारे मिजाज में ही सब्र को शामिल फरमा दे और कोशिश करते रहें। सब्र करने वालों के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सब्र तो अगर मैं यूं अर्ज करूं ना, हर इंसान की फितरत में होता है जी। सब्र तो हर इंसान की फितरत में होता है। अब उस सब्र, किसी की फितरत में सब्र कम होता है, किसी की फितरत में सब्र ज्यादा होता है। तो जिसकी फितरत में सब्र कम है ना, जिसे लगता है कि बात बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्से का इजहार कर बैठता हूँ, मुसीबत आने पर फौरन से मैं इजहार कर बैठता हूँ, लोगों के सामने शिकवा शिकायत करना शुरू कर देता हूँ, इजहार करना शुरू कर देता हूँ। अब सब्र का यूं कहिए अगर मादा उसे कम महसूस होता है ना, उसे चाहिए इसको बढ़ाए। अब इसको बढ़ाने के तरीके जैसे इमरान भाई ने कुछ बयान किए ना कि प्रैक्टिस करे, सब्र वालों के साथ बैठे, सब्र करने पर जो अजर मिलता है उसका मुताला करे, तो इससे इंशाअल्लाह सब्र करने का एक जो मादा उसके अंदर है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर आदत और तबीयत जो है ना शाह साहब, ये तब्दील हो जाती हैं जी। आदतें भी बदल जाती हैं, तबीयतों के मिजाज भी बदल जाते हैं। अब ये बदलते कैसे हैं, ये इंसान को थोड़ा तकल्लुफ करना पड़ता है, ये खुद इसके लिए कोशिश करना पड़ती है। बाकी फितरत जो है ना, फितरत उससे बगावत नहीं हो सकती। फितरत के अंदर ये चीजें होती हैं, हम फितरत के पैगाम को दरअसल समझ नहीं पा रहे होते, तो उस पैगाम को, उस मैसेज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इंशाअल्लाह उल करीम इससे फायदा होगा। क्या बात है कि अपनी तबीयत के अंदर ना थोड़ा ठहराव पैदा करें जी। हर एक चीज पर फौरन रिएक्शन देना, हर एक बात पर फौरन रिएक्ट करना जी, इससे थोड़ा सा अपने आप को ना एक स्टेप पीछे आ जाएं जी। कुछ भी माम देखें, हर चीज पॉसिबल है जी, कुछ भी हो सकता है जी। जो कभी सोचा नहीं वो भी हो सकता है, जो रब चाहे वो सब हो सकता है। लेकिन हमें उस पर क्या करना है, कुछ भी हो जाए, चंद सेकंड का हमने ठहराव अपनी जात में लाना है जी। कुछ भी हो जाए, चंद सेकंड्स के लिए, 1-2 मिनट के लिए खामोश रहना है और उसमें अपने दिमाग को चलाना है कि मुझे इस पर क्या रद्द अमल देना चाहिए, मुझे इस बात पर क्या रिप्लाई देना चाहिए, मुझे इस बात पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। जब ये सोचेंगे तो फिर जो है ना बंदे की अकल उसे सही बात की तरफ रहनुमाई करेगी, बंदा फिर जो है वो सब्र करने पर कारामद और साबित कदम हो सकता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा मंगल को एक सेगमेंट होता है पेरेंटिंग का। आज किबला निगरानी शुरा का बहुत प्यारा एक टॉपिक लेकर हम आए हैं, घर का माहौल नेक बनाएं। इस टॉपिक पर निगरानी शुरा का हम बयान सुनते हैं, सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेगमेंट है पेरेंटिंग। एक पुराना वाकया मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, एक जानने वाले ने, बड़ा अजीब वाकया है, सुनिएगा। एक घर में बाप बीमार हो गया, मां तो थी नहीं, मां इंतकाल कर गई थी। अब छोटे बच्चे और एक बड़ी बेटी थी। अब घर में फाके शुरू हो गए, क्या करे, कमाई कहां से। अब फाके हो गए, खाने पीने का, दवाई का था नहीं। बेटी को शैतान ने वसवसा दिया कि बेटी ने सोचा कि मैं बाहर निकलती हूं, शैतान ने रहनुमाई की, शैतान ने उसको रास्ता बताया, गुनाह कर तो ये इनकम हो जाएगी। तो वो चली बाहर गुनाह के इरादे से। बात समझ रहे हैं आप, वो चली बाहर गुनाह के इरादे से। अब शाम हो गई, रात हो गई, बेटी घर नहीं आई। बाप परेशान, बाप बीमार था, निकल तो सकता नहीं था, बेटी यूं बाहर रहती नहीं थी।
बेटी घर वापस आई, बाप ने कहा बेटी कहाँ थी? बेटी ने सर झुका दिया, कहा बेटी क्या हुआ मुझे बता। बोला अब्बा जान, अब वो शर्म के मारे बोलने लगी कि मैं इस इरादे से घर से बाहर निकली, क्या करूं, घर के हालात ऐसे थे। लेकिन बाबा किसी एक मर्द ने भी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। ये क्या हो गया? बाप को गुस्सा नहीं आया, बाप मुस्कुराया। बाप को गुस्सा नहीं है, बाप मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगा बेटी जब तेरे बाप ने किसी गैर औरत की तरफ नजर नहीं उठाई तो कोई गैर मर्द मेरी बेटी की तरफ नजर कैसे उठाएगा? बात समझ रहे? बाप की गैरत, बाप की शर्म, बाप की हया, बाप की खुददारी, बाप की नेकी, बाप का तकवा, बाप की परहेजगारी, इसकी बरकतें अल्लाह औलाद को अता करता है। इसकी बरकत अल्लाह औलाद को अता करता है। मां का तकवा, मां की परहेजगारी हमारे बुजुर्गों की करामतें हैं। इन्होंने मां के पेट में ही कुरान की सूरत हिफ्ज की हुई थी, कुरान के पारे हिफ्ज किए हुए थे, क्योंकि मां कुरान पढ़ा करती थी। हमने क्या जाना? औलाद की तरबियत का बाकायदा पूरा एक तरीके कार हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें बयान करता है। मगर आज पैसा कमाने के नाम पर, घर चलाने के नाम पर, तो नौकरी करने के नाम पर, तो अपनी लाइफ बनाने के नाम पर हमने बच्चों को टाइम नहीं दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया। वक्त आता है सब कुछ आपके पास आ जाता है, मगर जिसके लिए कमाया वो आपके पास नहीं होते। ये घाटे का सौदा नहीं हो गया, हम खाली अकेले रह जाते हैं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, अपने घर में नेकी, तकवा, परहेजगारी लाए। बस इस्लामी बहनें अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें, अपनी बच्चियों की इस तरह तरबियत करें। हमें यकीन माने हमारे घरों में माहौल तब्दील हो जाएगा। ये सब हमारे हाथों में, अल्लाह पाक तौफीक दे, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह को मंजूर। मगर इंशाअल्लाह अगर हम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मैं रब ने चाहा तो घर का अमन भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, सुकून भी रहेगा। तंग दस्ती और परेशानी की हालत में मैं वो जो बात अधूरी थी पूरी कर दूं। इस्लामी बहनों को दरख्वास्त करूंगा, मेहरबानी करके बेजा ख्वाहिशात ना करें, फरमाइशें ना करें, बच्चे भी फरमाइशें ना करें। नहीं है, अभी गुजारा करना भी मुश्किल हो गया लोगों का। आपकी फरमाइशें कैसे पूरी होंगी? थोड़ा मिलजुल कर, थोड़ा सा एडजस्ट करके घर को चलाइए। एक बार फैमिली बैठकर अपना बजट रिविजिट करे। अगर घर इतना महंगा है तो क्या जरूरत है महंगे घर में रहने की? थोड़ा सा इलाका बदले, महल्ला बदले, तो घर बदलने से किराया नीचे आ जाते हैं, आपको पता है। अब ये बोले नहीं इतना बड़ा घर छोड़कर नहीं जाएंगे, गुजारा कैसे होगा? चलेगा कैसे घर? कंप्रोमाइज करें, थोड़ा नीचे आ जाएं। हालात ऐसे हैं। अपने किचन के बजट को चेक करें, अपने बाथरूम के बजट को चेक करें, अपनी ग्रोसरी के बजट को चेक करें, अपनी होटलिंग को चेक करें, अपनी पेट्रोलिंग को चेक करें, सबको चेक करें। 2000, 2500, 3000 पाउंड नीचे लाने में, 500,000 पाउंड नीचे लाने में आपको देर नहीं लगेगी, आप देख लीजिएगा। तो इससे क्या आपको सुकून मिलेगा ना? और यार पैसे का क्या करेंगे? मस्जिदें बनाए, अल्लाह की राह में खर्च करें, सदका व खैरात करें, अपनी जिंदगी को नेकी के साथ संवारें, अच्छे काम करें। फजूल उड़ाने की क्या जरूरत है? अल्लाह करीम अमल करने के तौफीक अता फरमाए। कोशिश कीजिए कि हम अपने घर को किस तरह पुरसुकून अंदाज से लेकर चलें, हमारा किरदार कैसे अच्छा हो, हमारे घर वालों का किरदार कैसे अच्छा हो। ज़य किस्मत के जब ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को कम अज कम इतना कह दे कि आज तक मेरी तरफ से आपकी जो भी दिल आज़ारी हक तलफी हुई है वो ये माफ कर दीजिएगा। अगर शौहर कह दे तो इसका क्या जाए, कौन सा छोटे बाप का हो जाएगा यार? कयामत के दिन तो जालिम मर जाएगा, जीत तो मजलूम की है। मैं मशवरा ये दूंगा, जो भी बयान सुन रहे हैं, अगर आप बीवी बच्चों वाले हैं, बच्चों से भी माफी मांगे, बीवी से भी कहते अगर कोई मेरे से गलती हो गई, जुल्म कर दिया, ज्यादती कर दी, कोई हक तलफी कर दी, बोल दिया, उल्टा सीधा बोल देता हूं, माफ कर देना। कोई नहीं यार, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है। और बीवी को चाहिए कि उसकी माफी मांगने से पहले खुद माफी मांग ले कि मैं आज तक जो भी आपके साथ बदतमीजी, बदअखलाकी की, नाफरमानी की, आप मुझे माफ कर दें। आप राजी हो जाएंगे, मेरा रब राजी हो जाएगा, मुझे अल्लाह जन्नत दे देगा। ये सोच बनाए अपनी। माँ बाप अपने बच्चों से माफी तलाफी कर लें, बच्चों पर भी तो ज्यादती हो जाती है, जुल्म हो जाता है। बच्चों को चाहिए माँ बाप से माफी मांगे कि हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे भूल हो गई, आज तक आपके साथ जो ज्यादती की है, अब हमसे राजी रहिएगा, आप ही हमारी जन्नत, आप ही हमारा दोज़ख है।
آپ کو راضی کیا اللہ راضی ہو جائے گا جنت دے دے گا، آپ کو ناراض کیا اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ بچوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ سوچئے اسی طرح آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، کئی گھروں میں بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی زندگی اس وقت آپ کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کا اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی دعائیں لیں، ان سے برکتیں لیں۔ یوں اگر ہم اپنے گھر کو دیکھیں، سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس عمل سے بھی میرے رب نے چاہا تو برکت ملے گی، کیونکہ اس میں صلہ رحمی چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ پاک رزق میں برکت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، اور بری موت کو دور فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، پیارا پیارا نسخہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کی برکت سے اللہ پاک رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، گھر کا ماحول اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا یہ سیگمنٹ اور بڑا پیارا آج کا یہ بیان تھا، ٹاپک تھا۔ اللہ کرے کہ ہر گھر میں یہ نافذ ہو جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام بلال تاڑی ہے، میں فیصلہ آباد پینسرا سے بات کر رہا ہوں۔ ہم آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے، ایسا شعر سنائے جس میں لفظ مسافر اور مدینہ آتا ہو، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاک، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی، ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ واہ سبحان اللہ۔ مسافر کہا تھا انہوں نے کہ مسافر اور مدینہ آتا ہو، مسافر اور مدینہ آتا ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ واہ، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ جی، میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، تنم فرسودہ جا پارا۔ واہ، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہمیں ماشاءاللہ پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے موضوع صبر، ساڈا بھی صبر ہی اللہ علیو، اتنی دیر ہو گئی پروگرام ویکھدیاں نوں تے کدی میسج نہیں پروگرام تے وچ آیا، ٹیم نے اگے کدی بھیجیا ہی نہیں، تے مہربانی کوئی کلام سنا دو پنجابی دے وچ معراج شریف دا۔ بس صبر فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ راشد بھائی آپ تو پنجابی میں جواب دیں گے نا؟ نہیں دیکھو جی ماشاءاللہ، دیکھو اج جڑا انہاں نے اتنا عرصہ صبر کیتا نا، آج صبر دا پھل مل گیا۔ اج صبر دا پھل اے ملے گا کہ انشاءاللہ اپنے سنان گے نور عالم بھائی کوئی پنجابی دا کلام، کوئی پنجابی کلام اور معراج شریف پر، معراج شریف تو سنا دیں کوئی اگر شعر آج بھی، ورنہ چلو نیت کر لیں اسلام بھائی، دل خوشی ہو جائے گا نا۔ چلیں جی نیت فرما لیں آپ۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں؟ میرا نام ثاقب علی اتاری ہے اور میں مسافر خانے سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ کلام سنا دیجئے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ثاقب بھائی آپ نے۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نعت خواہ اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ کلام سنا دیں، جبی میری اور سنگ در تمہارا۔ واہ یا رسول۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نام عاقب علی اتاری ہے اور میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نعت خواہ اسلامی بھائی نور عالم سے کلام سنا دیجئے، یا مصطفیٰ عطاؤ اذن حاضری کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلام کی بڑی خواہش ہے جی، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ برائے خاک مدینہ ثاقب اتاری بھائی، پہلے سین کے ساتھ ثاقب آتا رہا ہے، آج صاد کے ساتھ ثاقب آیا ہے۔ واہ، میرا نام ثا کے ساتھ ہے، الف با تا ثا، ثا کے ساتھ ثاقب آتا ہے جی۔ بہرحال اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی محبتیں ہیں جی۔ کہہ رہے ہیں جی برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام۔ پھول تو پھول ہی رہتا ہے جی۔ جی اور جی کہتے ہیں پھول کو جس نام سے پکاریں پھول تو پھول ہی رہتا ہے جی۔ کیا بات ہے آپ کی۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے جی، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا۔ کیا بات ہے جی۔ بہاولپور سے ایک میسیج آ رہا ہے جی، ثاقب بھائی نعت خواہ بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ صبح طیبہ میں ہوئی اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ آرزو ہے سینے میں کہ کاش گھر بنے مدینے میں، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے۔ اچھا جی، نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ کلام باہو سنا دیں، یہ خانپور سے میسیج آیا ہوا ہے جی۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कह रहे हैं साकिब भाई और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी। ये कश्मीर से मैसेज है, कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते बहुत अच्छा है प्रोग्राम, हम सब घर वाले बड़े शौक से देखते हैं। आज का मौजू भी बहुत अच्छा है। मेरा अर्ज़ है कि सब्र की हद क्या है, यानी एक बंदा किसी बंदे के साथ ना इंसाफ़ी करता है, वो सब्र करता है, फिर वो तकलीफ़ देता है, अच्छा जी, फिर भी वो सब्र करता है, फिर तकलीफ़ देता है, आखिरकार वो मजबूर होकर उसे कुछ ना कुछ सुना देता है, तो फिर वो चुप हो जाता है और सीधा मुसलमान बन जाता है, यानी किसी के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इसका क्या किया जाए? अच्छा, कलाम की फरमाइश भी की है कालियाँ जुल्फ़ा वाला, क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, हम खुद लोगों को तकरीबन सिखाते हैं। राशिद भाई ने इसी पर मिलती जुलती गुफ्तगू इसी पर ही थी कि कोई जुल्म भी करता है, तकलीफ देता है, तो हमने तो बाहर सूरत सब्र ही करना है, लेकिन आगे से कभी ना कभी रिएक्ट किया जाता है। क्या बात ये है, थोड़ा सा इसमें मजीद मैं इजाफा करूंगा कि हम खुद लोगों को सिखाते हैं कि हमारे साथ लोग कैसा बर्ताव करें, लोग हमारे साथ कैसा चलें, ये हम खुद लोगों को सिखाते हैं जी। तो बात ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम किसी के साथ भलाई करते हैं जी, वो हमें जो है उसका उल्टा जवाब देता है, यानी उसकी तरफ से हमें तंग किया जाता है, उसकी तरफ से अजियत तकलीफ दी जाती है। एक बात ये है। तो अब हम क्या उसकी तकलीफ पहुंचाने की वजह से उसके साथ भलाई करना छोड़ दें, या दूसरा तरीका ये है कि उसके अपने ताल्लुकात को थोड़ा हम कंट्रोल कर लें, यानी उससे हम थोड़ा रिजर्व हो जाएं। ठीक है, तो अब तरीका ये होना चाहिए कि भलाई का मामला तो उसके साथ ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो भलाई का मामला हम उसके साथ पहले करते आए हैं, उसकी तकलीफ पहुंचाने के बाद भी उसके साथ भलाई एहसान का मामला करते रहें, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है जी। हमने उससे बदला लेने के लिए तो उसके साथ भलाई नहीं की थी ना, हमने तो नेकी पाने के लिए की थी, अल्लाह की रिजा पाने के लिए की थी। दूसरा ये कि अब वो तकलीफें पहुंचाता है तो उससे थोड़ा रिजर्व हो जाएं, सही, उससे थोड़ा सा अपने ताल्लुकात को, यानी कि तोड़े नहीं, कते ताल्लुक तो मना है, लेकिन रिजर्व हो जाएं, थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाएं, हो सकता है उसे समझ में आ जाए, मोहतात हो जाए जी, मोहतात हो जाएं, और भलाई का मामला किसी और के जरिए से करवाते रहें या भेज दें किसी के जरिए से। तो बहरहाल सब्र ही करना चाहिए। हुक्म तो यही है, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, बिल्कुल ऐसा ही। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। अजर आपने लोगों से नहीं ना पाना, अल्लाह पाक से अजर की उम्मीद है ना, और देखिए ना, नबी पाक रब ने देना है तो बस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, ताइफ का वाकया कैसा है, आज भी पढ़ें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब मलकुल जिबाल हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में आए, फरिश्तों पर मुकर्रर, पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ, तो अर्ज की, या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाएं तो दोनों पहाड़ों को मिला दूं तो ये बस्ती वाले तहस नहस हो जाएंगे, सब हराक हो जाएंगे। क्योंकि आप ताइफ को देखेंगे ना तो ये दो पहाड़ों के दरमियान में है ताइफ की वादी। अल्लाह हमारे नाजरीन को, हमें भी बार बार वहाँ की हाजिरी अता फरमाए। उस वक्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि आज ये कौम मुझे नहीं जानती, इन्हीं की नस्ल से पैदा होने वाले लोग मेरा कलमा पढ़ेंगे, ये लोग पहचानते नहीं हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी उनकी तकलीफ की वजह से उनको नेकी की दावत देना, तबलीग दीन करना छोड़ा नहीं जी। अपना एहसान का मामला जारी रखा। और कई वाक़यात हुजूर की सीरत में ऐसे मिलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हजरत मिस्ताह रदी अल्लाह तआला अन्हु जी, क्या उनके साथ भलाई का मामला आप करते थे, लेकिन फिर किसी वजह से आपने वो भलाई का मामला जो है रोक लिया। अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया कि आप इनके साथ भलाई का मामला जारी रखें, तो आपने फिर उसको जारी फरमा दिया। तो बहरहाल भलाई का मामला, एहसान का, नेकी का मामला उनके साथ ख़त्म ना करें, दूसरा इसका तरीका अपनाएं। सही हो गया जी। आगे एक और मैसेज है, कह रहे हैं जी पूरी मदनी चैनल की टीम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं जी साकिब भाई आज का मौजू बहुत अच्छा है, सब्र ही करना चाहिए, हमेशा खुश रहें। आप 2 दिन नहीं आते, ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते से नहीं आ रहे जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुल्तान से मैसेज है। अच्छा जी, कश्मीर खड़ी शरीफ से राशिद भाई से सवाल है, आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है जो अक्सर आप पढ़ते हैं, वो सुना भी दें आप, एक शेर तो सुनाई दें। मैं जो देखो पसंदीदा कलाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं
زیادہ جو زبان پر ویسے آتا ہے نا وہ آتا ہے شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، واہ واہ واہ، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم۔ کیا بات ہے راشد بھائی، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کلام سنا دیں میں جو یوں مدینے جاتا۔ نور عالم بھائی کیسے ہیں آپ کلام سنا دیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، کیسے نور عالم بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ مجھے اپنی آواز میں کوئی سا بھی کلام سنا دے۔ کل میں نے سنایا تھا جی وقت اب عید پر ہم جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارا ایک پیٹرن ہے، نعت خواں اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے سنیں گے۔ کبھی ایسا ہے کہ جدول بن جائے تو بن جائے، لیکن یہ ہے کہ ہر روز تو ترکیب میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ سما خراشی کا سبب میں ضرور بنوں گا بہت ساروں کی۔ السلام علیکم، تیمور عباس بھائی ہیں جی، کہتے ہیں ثاقب بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ اچھا جی، آپ کیا حال ہے آپ کا؟ میری طرف سے آپ سب کو نئے سال مبارک ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، خیر مبارک۔ کہہ رہے ہیں جی پروگرام میں اشفاق بھائی کو کب بلائیں گے؟ نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، میں بندہ آسی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں نے عرض کر دی، پہلے بھی عرض کی ہے کہ جیسے ہی ہمیں ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے منچ کی زینت ہمارے اشفاق بھائی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، نعت خواں بھائی سے عرض ہے سفر ہمارا بھی ہو، اس کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، یہ کھاریاں گجرات سے میسج آیا ہوا ہے جی۔ طلع خان بھائی کہہ رہے ہیں جی میرا سوال ہے کہ گھر والوں کو صبر کی تلقین کیسے کریں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انشاءاللہ آپ کا سوال جیسے ہی ہمارا نعت کا سیگمنٹ مکمل ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا سوال لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی۔ اچھا جی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، اس کلام کی فرمائش آئی ہے۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی سید ثاقب صاحب آپ مجھے اپنی آواز میں کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ اگر آپ کلام سنا دیں تو 2000 درود پاک قبول فرمائیں جی۔ قبول کر لیے جی، 2000 درود پاک کا تحفہ آپ کا۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ اگلا شعر کیا؟ التجا ہے کہ دیدار ہو یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ چلیں جی، میں نے سنا دیا آپ کو شعر۔ عمران بھائی آپ بہت کم سلسلے میں آتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ آپ بھی خالد بھائی والی بات تو نہیں کریں گے؟ خالد بھائی کے لیے ایک میسج آیا تھا کہ آپ ہر روز کیوں نہیں آتے ہیں، تو خالد بھائی نے فرمایا تھا کہ میں ہر روز آتا ہوں لیکن ایک فلور نیچے رہ جاتا ہوں۔ آپ بھی ہر روز تشریف لاتے ہیں جی بالکل، ایک فلور آپ بھی نیچے رہ جاتے ہیں؟ بالکل، ہم چھوٹے لوگ ہیں جی، نیچے ہی رہیں گے، استغفر اللہ، آپ بڑے آدمی اوپر رہیں گے۔ اللہ کی بنا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خوشطبعی کے طور پر عرض کیا سرکار میں نے، تو مجھے وہ بات خالد بھائی کی یاد آئی تو میں نے کوٹ کر دی۔ ویسے آپ ہر روز کیوں نہیں آتے ہیں سلسلے میں، زیادہ ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بس ایسا ہے کہ اپنا مبلغین کا جدول ہے، مدنی مرکز کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو مجلس کی طرف سے حاضر ہو جاتے ہیں، ایسا ہے۔ پھر ابھی پچھلے دنوں ذہنی آزمائش چل رہا تھا جی، تو اس میں پھر جو ہے نا صبح میں آنا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ رات میں کچھ معاملات تھے، کام تھے، ڈیوٹی تھی رات میں۔ پھر ہم پنجاب چلے گئے آؤٹ ڈور، جو ذہنی آزمائش ہمارے ناظرین نے دیکھا ہوگا، تو یہ 2-4 مہینے تو اس کے اندر مصروفیت رہی، تو اب حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، کبھی ذہنی آزمائش کا یہ سفر آپ چل رہے ہیں، سفر میں نا کہیں بھی آپ سفر کرتے ہوں گے، کبھی غصہ آیا اور صبر کیا ہو، کبھی اس طرح کوئی واقعہ ہے؟ دیکھیں غصہ آنا تو فطرت ہے، فطری عمل ہے، ہر ایک کو غصہ آتا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی غصہ آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، بڑوں کو بھی آتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اس حوالے سے یہ ہے کہ غصے کو نافذ نہیں کرنا، غصے کا اظہار نہیں کرنا، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ دیکھیں پرابلم آنا یہ کام کا حصہ ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو جب کام کریں گے تو اس کے اندر پرابلم بھی آئے گی، جب پرابلم آ رہی ہے یعنی کام بگڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب کام کریں گے اور اتنا بڑا پروجیکٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن ان مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا اور ساتھ لے کر چلنا، یہ جو ہے ہماری تربیت اس حوالے سے شیخ تعمیر اہل سنت کا فیضان بھی ہے، اور ہماری مجلس کی بھی کرم نوازی ہے کہ مختلف اوقات میں تربیتی سیشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے پیش نظر اللہ کے کرم سے چیزیں الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جی۔ فیس بک کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں جی، کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں آپ کے۔ اچھا جی،
ملک اختر صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملک رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. حافظ اقبال بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, کاشف خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے آپ سب کو صبح صبح دیکھ کر, آپ گفتگو سن کر. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. اچھا جی, انور بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور حافظ بابر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, ایک میسیج آیا ہے, مدینے والے آقا اسی مدینے میں بلا لیں. یہ کوئی کلام ہے؟ مدینے والے آقا اسے مدینے میں بلا لیں. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, کوئی بات نہیں ہے. اگر یاد نہیں آ رہا, اگر تو ویسی گفتگو ہے تو دعا ہے تو اللہ پاک سب کو مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے. میں مینشن نہیں کیا یہ کلام سنانا ہے یا کیا کرنا ہے, ایک شعر کی صورت میں یہ لکھا ہوا جملہ ہے جی. عثمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم, کیسے ہیں شاہ صاحب آپ اور سب علماء کرام کو. اچھا جی, سب کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے. راشد بھائی بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, وسیم بھائی بھی, عمران بھائی بھی, نور عالم بھائی بھی, سب خیر و عافیت سے الحمدللہ رب العالمین. آج رات معراج رجب دے اج عرش تے آقا آنا ہے, یہ کیا ہے؟ کوئی پنجابی کلام ہے شاید. اچھا چلیں جی, یہ تو میرے لیے پڑھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ عابد بھائی. قدیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, راؤ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی. یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کر, ماشاء اللہ کہہ کر. محمد فراز بھائی ہیں جی, کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. عاشق علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, عاطف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. الطاف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جاوید اقبال صاحب ہیں. سید ارسلان شاہ صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تنم فرسودہ اور اس کا ترجمہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سید صاحب فیضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. محمد ارسلان بھائی کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کا شو روزانہ دیکھتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. روزانہ تو پروگرام یہ روزانہ دیکھتے ہیں, یہ روزانہ دیکھتے ہیں جی, انہوں نے کہا. یعنی جب آتا ہے تب انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا راشد بھائی, اصلاح ہو جائے تاکہ ہو سکتا ہے بعض کو ہو کہ روزانہ آتا ہو تو کسی اور ٹائم میں آتا ہو, اس ٹائم میں نہیں. میں پروگرام تو صبح ہی آتا ہے نا, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, رات میں بھی چلتا ہے 12:20 پر ریپیٹ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جس دن صبح چلے گا اسی دن رات میں ریپیٹ چلے گا. صحیح ہے. اچھا ایسا بھی ہے نا کہ سوشل میڈیا پر تو آپ موجود ہی ہیں ماشاءاللہ, مدنی چینل کے سلسلے بھی موجود ہیں, ہو سکتا ہے وہ وہاں دیکھتے ہو. تعویل کی جا سکتی ہے جی, کی جا سکتی ہے. بزرگ ہیں ہمارے, اگر شفقت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے راشد بھائی کو. جی فراز نظامی بھائی ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ کیا کرتے ہیں جی. آج سیگمنٹ ہے جی لفظ سے شعر پڑھیں, لفظ سنا دیں جس میں لفظ شعر آتا ہو. ایسا شعر سنا دیں جس میں شعر آتا ہو. شعر آتا ہو جی, کوئی بھی ملک سنا سکتے ہیں. یہ رہے ہمارے شعر جی, یہ ادھر اردو میں نہیں, رومن میں لکھا ہوا ہے, شعر ہی لکھا ہے, یقیناً شعر ہی مراد ہوگا. ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے, نہ شاعری کی ہوس نہ شاعری. واہ, وہ شاعری ہے لیکن شاعری شعر سے ہی ہے. چلیں اتنا ہی قبول فرما لیں, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, یہ کہہ دیں. چلیں جی, علی شہزاد بھائی ہیں جی, خواہشات پر صبر بھی باعث اجر ہے, یہ سوال کر رہے ہیں جی. بہت زبردست. کون سی خواہشات ہیں, کیسی خواہشات ہیں؟ جیسے اقسام بیان کی گئی تھی, اس پہ اگر دیکھا جائے تو جو خواہشات پر صبر کرتا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ سے امید تو ہے, اللہ کے لیے جب کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا. اچھا, یوسف خان صاحب ہیں جی. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, کیسے ہیں شاہ صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, کلام سنا دیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. عاشق علی بھائی بھی ہیں, حافظ بابر بھائی بھی ہیں. نور عالم بھائی سے کہہ رہے ہیں جی مرادیں مل رہی ہیں, اس کلام کی فرمائش بھی کر رہے ہیں. دیگر اور بھی میسیجز ہیں جو ہمیں دعاؤں کا میسیج کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گئے
نہ مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا شب فرقت ڈھلے برآئے ارمان یا رسول اللہ کرو تم آستاں کے اپنے مہمان یا رسول اللہ بلا دو اب تو قدموں میں میری جان یا رسول اللہ جنم فرسو سجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلوں بز مردہ آوارا سے سیاہ یا رسول اللہ جو بازو ہوئے شفاعت را کشائی برگناہ گارا جو بازو ہوئے شفاعت را کشائی برگناہ گارا مکم محروم جمیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجراں یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زی عیسیاں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آپ کی جدائی میں یا رسول اللہ حضور علیہ السلام کی جدائی برداشت کس سے ہوتی ہے ایک کھجور کا سوکھا تنا برداشت نہیں کرتا ہے وہ بھی رو پڑتا ہے حضور کی جدائی میں کہا کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عرض کرتے ہیں میرا جسم ناکارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آپ کی جدائی میں یا رسول اللہ میرا دل بھٹک رہا ہے اور یا رسول اللہ گناہوں کے جو بوجھ ہے نا اس سے مرجھایا جا رہا ہے یا رسول اللہ کرم کر دیں ایک شعر ہے چوسوئے من گزر آری من مسکیز ناداری چوسوئے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھائے نا کرم کر دیں یا رسول اللہ آپ اپنے عاشقوں پر کرم کر دیں سب کو اپنے جلوے سے مستفیض فرما دیں مولانا جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی خواب میں ہی اپنا جلوہ دکھا دیں اور اس عاجز اس مسکین اس غریب اس سائل کو یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دیں تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں کہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ پھر میں آپ کے نالین مبارک کے نقش پر فدا ہو جاؤں گا یا رسول اللہ کرم کر دیں دیدار کروا دیں اور پھر کل قیامت کا دن جو ہوگا جز بازوئے شفاعت را
کشائی بر گناہگاراں، یا رسول اللہ کہ جب قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا بازو، یعنی جب آپ شفاعت کے لیے بازو لمبا فرمائیں اپنے گناہگاروں کو، اپنے گناہگار امتیوں کو، یا رسول اللہ جب شفقت فرمائیں، ان کی شفاعت کریں، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ، اس عاجز، اس مسکین، اس جامی کو یا رسول اللہ آپ بھولیے گا نہیں یا رسول اللہ، آپ بڑے کریم ہیں، ہم بھی سرکار سے استغاثہ کرتے ہیں نا یا رسول اللہ کرم کر دیں۔ جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں، اپنے پیاروں کی شفاعت کریں یا رسول اللہ، پھر مولانا جامی کا صدقہ ہمیں نہ بھولیے گا، اپنے پیاروں کا صدقہ یا رسول اللہ پھر ہمیں بھولیے گا نہیں، ہماری بھی شفاعت کیجئے گا۔ اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ، اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ۔ شفاعت میں چھپائے رکھنا، بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے ہیں، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کرے، نہ کوئی عمل ہے سنانے قابل، وہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل، یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں اتار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا، یا رسول اللہ جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، آقا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان
برائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، آپ کے عشق کا صدقہ، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان لفظوں کی لاج رکھتا ہے، ان الفاظ کی لاج رکھتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. مولانا جامی کے عشق کا صدقہ اللہ ہمیں بھی حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے عشق میں مچلنے والا دل عطا کرے. وہ دل ہی کیا ہے جس دل میں حضور کی محبت ہی نہیں؟ وہ آنکھ ہی کیسی ہے کہ جو حضور کے عشق میں نہیں بہتی؟ وہ انسان ہی کیسا ہے کہ جو حضور سے محبت نہیں کرتا؟ وہ انسان ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے بیان میں سنی ہیں، مبلغین سے سنی ہیں، اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء شفیعنا سلام علیک انت شفیعنا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک انک مقصدی وملجائی انک مقصدی وملجائی انک مقصدی وملجائی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے
चैनल